السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علامات قیامت، آخری لیکچر. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ لہٰذا ہمیں اب نصیحت حاصل کر لینی چاہیے. قیامت کا دن مجرموں کی نا امیدی کا دن ہوگا. دنیا میں جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ باطل ہو چکے ہوں گے، اور جو کام انہوں نے غلط کیے ان کا خمیازہ اب انہیں بھگتنا ہوگا. سورۃ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی کام نہیں آئے گا اس دن، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. تو گویا دوسرے لفظوں میں مجرم بے یار و مددگار ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس دن عذاب سے چھوٹ نہ پائیں گے، اور وہ پریشان ہو کر رہ جائیں گے. ان کے بہانے اور حجتیں ختم ہو جائیں گی. اس دن ان کے کوئی معبود نہ ہوں گے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. وہ ان کے سفارشی نہیں ہوں گے جن پر وہ دنیا میں بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ الٹا ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں تم سب الگ الگ ہو جاؤ. جرائم سے مراد کفر، شرک اور دیگر بڑے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے اعمال کیے تھے جو عذاب کے باعث تھے، اور ان کے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہ تھا جو ثواب کا باعث ہوتا. لہٰذا وہ مفلس ہوں گے اور سخت مایوس ہوں گے. ان کی تمام تر اختراع پردازیاں گم ہو جائیں گی، اور کوئی بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور وہ آپس میں بھی الگ الگ ہو جائیں گے. ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی، یعنی مشرکین کا اپنے معبودوں سے تعلق منقطع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو، یعنی دنیا میں ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں. اس طرح اللہ نے ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں. اور اس کے برعکس اہل ایمان آپس میں ملیں گے. حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک اعرابی نے آپ کو یا محمد کہہ کر بلند آواز سے پکارا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کی آواز میں جواب دیا، آ جاؤ میں یہاں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ کرتے تھے، اس کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تمہارا ناس ہو، اپنی آواز دھیمی کر لو کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو اور تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز سے بولا جائے۔ اعرابی نے کہا نہ، قسم اللہ کی میں اپنی آواز پست نہیں کروں گا۔ اس نے المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا، کہہ کر آپ سے اپنی انتہائی محبت و تعلق کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ ایک طرف وہ اکڑ دماغ تھا اور دوسری طرف وہ محبت بھی کرتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سب سمجھدار نہیں ہوتے، لہٰذا صرف لوگوں کے ظاہری رویے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے اندر کا خلوص، ان کے اندر کی خیر خواہی، ان کے احسانات، ان کی محبتیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ریلیشن میں، اپنے تعلقات میں یہ بات سمجھ جائیں تو بہت سی مشکلات سے نکل آئیں، کیونکہ ہم مشکلات میں گرتے ہی تب ہیں جب ہم ظاہر پہ فیصلے کرتے ہیں اور کسی کے اندر کو نہیں سمجھتے۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دخان کو پڑھیں گے۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اس لفظ پر ایک سورت کا نام بھی ہے الدخان۔ سورت الدخان میں آتا ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی بھی پولوشن زیادہ ہو جائے نا تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ جب آسمان پر دھواں ہی دھواں ہوگا تو زمین والوں کی حالت کیا ہوگی۔ لغت میں دخان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایندھن جلاتے ہوئے اوپر کو اٹھتی ہے، اور وہ دھواں جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس کی حیات اور اس کے واقع ہونے کے زمانے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے وہ قحط سالی اور سختی مراد ہے جو قریش کو پیش آئی تھی۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو آپ نے انہیں بددعا دی، تو ان کا حال ایسے ہو گیا تھا کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں لگتا کہ دھواں چھایا ہوا ہے، یعنی کوئی بادل اور بارش نہیں، رحمت کی ہوائیں نہیں، بلکہ ہر طرف سخت طرح کا منظر ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دھواں قرب قیامت کا دھواں ہے۔ یہ دھواں ان نشانیوں میں سے ہے جو ابھی نہیں آئیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، بلکہ قیامت کے قائم ہونے کے قریب واقع ہوں گی۔ بعض علماء نے ان دو اقوال میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ یہ دو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک کا ظہور ہو چکا ہے اور ایک باقی ہے جس کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، اس سے مراد دو دھوئیں ہیں، ایک تو گزر چکا ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ زمین و آسمان کی درمیانی جگہ کو بھر دے گا، اور مومن اس سے صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گا جتنی زکام میں ہوتی ہے، جبکہ یہ دھواں کافر کے کانوں تک میں سوراخ کر دے گا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک دخان یعنی دھواں کا اٹھنا ہے۔ اگلی نشانیاں ہیں 5، 6، 7 تین مقامات سے زمین کا دھنسنا۔ الخسوفات الثلاثہ۔ خسفہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا اندر دھس جانا،
یعنی جو لوگ زمین پر ہوں گے 3 جگہوں پر وہ ان کو اپنے اندر دھنسا کر تباہ کر دے گی۔ تو قیامت کی بڑی علامات میں سے زمین میں 3 مرتبہ دھنسائے جانے کے واقعات کا برپا ہونا ہے، اور یہ 3 دھنسائے جانے کے واقعات ایسے نہیں ہوں گے جس طرح زمین میں اب ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، بلکہ ان واقعات کا مقام اور ان کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، اور یہ مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں رونما ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں، جن میں سے ایک 3 جوانب میں زمین کا دھنسایا جانا، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں، اور تیسرا سینٹر میں، یعنی جزیرہ عرب جو ہے سینٹر میں آتا ہے نا، درمیان میں بالکل، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ بہرحال ایسا زمین کا دھنسنا ہوگا جو کسی نے دیکھا نہ ہوگا۔ پھر مدینہ میں زلزلوں کے ذریعے ایمان اور نفاق کا امتحان ہوگا، نہ صرف زمین دھنسے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زلزلے بھی آئیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، تو ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ محجن بن ادرع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے، اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ یوم الخلاص آنے والا ہے، اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ یوم الخلاص آنے والا ہے، اور یوم الخلاص کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا۔ آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو کہ تلوار سونتے ہوئے ہوگا، تو وہ جرف کی شورزدہ زمین پر، یعنی پتھریلی زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا، اور مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد و عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے، بس وہ دن یوم الخلاص ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی چھٹکارے کے دن ہوگا، خلاصی کا دن۔ مدینہ اس دن صاف ہو جائے گا منافقوں اور کافروں سے۔ یاد رکھیں کہ یہ زمین دھنسانے کے واقعات جو ہیں نا بالکل قریب قیامت کے ہوں گے۔ قعقاع بن ابو حضرت اسلمی کی بیوی بقیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جب تم قریب ہی کسی کے لشکر دھنسنے کے بارے میں سنو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا قیامت سایہ کر چکی ہے۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیضاء کے مقام پر زمین دھنسے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں نمبر 8 دابۃ الارض۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، یعنی ماضی میں بھی قوم سمود کی اونٹنی نکلی تھی نا، اسی طرح جانور نکالے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان سے کلام کرے گا، یعنی اسی طرح باتیں کرے گا جیسے انسان آپس میں کرتے ہیں۔ یقیناً فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کبریٰ کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان میں ایک وہ دن ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور خبردار ایک جانور ہوگا جو کہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، بس وہ جانور لوگوں سے انتہائی واضح بات کرے گا اور تمہیں ان لوگوں کی خبر دے گا
جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کافر اور مومن کا فرق کر دے گا، اس طرح کہ وہ مومن کی ناک پر کوئی علامت یا نشانی لگا دے گا، بس اس علامات سے ان کو پہچان لیا جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور جب یہ جانور لوگوں کی طرف نکل آئے گا تو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کو اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جسے سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا نا، اسی طرح اس جانور کے نکلنے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نمودار ہونے والی سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور دن چڑھے لوگوں کے سامنے زمین کے چوپائے کا نکلنا۔ ان میں سے جو بھی نشانی دوسری سے پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے بعد جلد نمودار ہو جائے گی، یعنی یہ نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کو منہ پر نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشانی لگی ہوئی ہے، یعنی مسلمان سے خریدا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہاں میں وضاحت کرنا چاہ رہی تھی کہ دابۃ الارض کے متعلق ضعیف روایات بھی ہیں، ان میں سے ایک پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب کبھی آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف بتا رہی ہے۔ جس سے مومن کے چہرے پر لکیر کھینچے گا، جس سے اس کا چہرہ چمکنے لگے گا، اور کافر کی ناک پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو کافر اور مومن کہہ کر پکاریں گے۔ مگر یہ روایت ضعیف ہے، ہم اس پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور ان 10 نشانیوں کے علاوہ بھی علامات قیامت کبریٰ کے دوران واقع ہونے والی نشانیوں میں سے کچھ مکہ اور مدینہ سے متعلق ہیں، یعنی یہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا، ان کے درمیان میں بھی کچھ نشانیاں آئیں گی جو چھوٹی ہیں۔ ان میں سے ایک بیت اللہ کے پاسبانوں کا بیت اللہ کی حرمت پامال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے، یعنی جو اسے لک آفٹر کر رہے ہیں نا، وہی کریں گے۔ اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں، پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو، بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آباد نہ ہو سکے گا، اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی بیت اللہ کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہی لوگ نکالیں گے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کا گرا دیا جانا قیامت کے قریب آنے کی علامت میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہ حبشہ کے ایک آدمی کی طرف سے ہوگا۔ اس کو ذی سویقتین، یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا کہہ کر پکارا جائے گا، کیونکہ اس کی پنڈلیاں چھوٹی اور باریک ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہوگا، اس کی پنڈلیوں کا باہمی فاصلہ دور ہوگا، یعنی کھلی کھلی ہوگی، اور وہ پتھر پتھر کر کے کعبہ کو گرا دے گا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کعبے کا یہ ڈھایا جانا اللہ کے فرمان، یعنی حرمن آمنن کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ قیامت کے قائم ہونے کے کچھ دیر پہلے تک امن والا ہی رہے گا، لیکن جب قیامت عملاً قائم ہو جائے گی تو پھر یہ امن والا نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کعبہ کا خزانہ نکالے جانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کعبہ کو باریک پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا،
وہ اس کا زیور چھین لے گا اور اس کو غلاف سے خالی کر دے گا، گویا کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گنجا ہوگا اور اس کی پنڈلیاں اندر کو مڑی ہوں گی اور درمیان میں فاصلہ ہوگا، دونوں پاؤں دور دور ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جسمانی تخلیق بری ہوگی۔ وہ بیت اللہ کو اپنی کسی اور ہتھوڑے سے ڈھائے گا۔ سید احمد کی حدیث ہے۔ پھر کعبہ کے نیچے مدفون خزانہ بھی نکل آئے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کے نیچے مدفون خزانہ موجود ہے، اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس خزانے کو حبشی کے سوا کوئی دوسرا نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب وہ خزانہ زمین میں چلا جائے گا تو اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اور قرآن سینوں سے اور صحائف سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر کعبہ کے باقی رہنے کا کیا فائدہ؟ زمین میں نہ ہی اسلام رہے گا، نہ مسلمان، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ لا الہ الا اللہ، اور نہ ہی زمین میں اللہ کو کوئی پہچانتا ہوگا، تو کعبہ کے موجود ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ ایک حبشی کو اپنے اذن سے نکالے گا۔ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے بالکل قریب حج بند ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا۔ پھر مدینہ بھی ویران ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بس لوگ مدینہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہاں کی زندگی اور اس کے پھل بہت اچھے ہوں گے، پھر بھی یہ خالی ہو کر جائے گا، کیونکہ کوئی ایمان والا نہ ہوگا نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا، پھر وہاں وحشی جانور، درندے اور پرند، یعنی درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ثنیۃ الوداع پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض لوگ مدینہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں رہنے کو ترجیح دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا تو اللہ اس کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن اس وقت سینوں اور کتابوں میں محفوظ خیال کیا جاتا ہے، مگر یہ آخری زمانے میں باقی نہیں رہے گا۔ بس جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگا وہ ان کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور جو مصحف میں لکھا ہوگا وہ مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس طرح محو ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں، یعنی جیسے کام والے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ خراب ہو جائیں، ان کا کام خراب ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں سے موتی وغیرہ جو بھی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نقوش مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، یا نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہیں رہے گی۔ لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی جو کہیں گی، ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد صلہ بن ظفر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں لا الہ الا اللہ سے کیا فائدہ ہوگا
جب انہیں نماز، روزے، قربانی اور صدقے کا بھی علم نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا اور ہر دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، تیسری بار ان کی طرف متوجہ ہو کر 3 بار فرمایا، اے صلہ، اس دور میں یہی انہیں جہنم سے بچا لے گا، اور قرآن کا اٹھ جانا بہت سنگین امور میں سے ہے جو ضرور واقع ہوگا، اور یہ بہت شدید ترین فتنہ ہوگا۔ آج اللہ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اور جب وہ اٹھانے کا فیصلہ کر لے گا تو کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ مخلوق میں سے کسی ایک کے سینے میں اور کسی مصحف میں ایک حرف باقی نہیں رہے گا، اور اللہ اکیلا ہی قرآن کو اٹھانے پر قادر ہے۔ جیسا کہ یہ قرآن اللہ کی قدرت کی وجہ سے اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ اس کو اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدْ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائے گا۔ یعنی اگر ساری دنیا بھی اس وحی کو پکڑ کر لانا چاہے نا تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے اور آج ہمارے پاس ہے، اور جب چاہے گا اٹھا بھی لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت نہ آئے، آمین۔ ہمیں آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کی نعمت ہے ہمارے پاس، قرآن کی نعمت ہے، الحمدللہ۔ پھر ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ ان میں سے مومنوں کو اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اللہ ایک انتہائی خوشگوار اور پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک ذرہ بھر ایمان موجود ہو، یعنی ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر شام کی جانب سے ہوا کا چلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یمن کی جانب سے ہوا کا چلنا، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ یہ ہوا یمن کی جانب سے آئے گی، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لے گی۔ ایک ذرہ بھی ہو لیکن ایمان ہو تو نفع بخشے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دونوں روایات میں تطبیق ممکن ہے۔ پہلی جو ہے وہ ہوائیں ہوں گی، ایک شام سے چلے گی اور ایک یمن سے۔ دوسری یہ ہوا ایک علاقے سے چلے گی اور دوسرے میں پہنچ جائے گی، تو اس کو دونوں علاقوں کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہو، یعنی ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کرے گی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہاں بھی وہ ہوا داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ انہوں نے کہا، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے نہ برائی کو برا جانیں گے۔ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تم میری
بات پر عمل نہیں کرو گے؟ وہ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا، وہ اسی حالت میں رہیں گے، ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بہت اچھی ہوگی، یعنی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی مگر شیطان کی پیروی کریں گے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے ہوز کے لپائی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اونٹوں کے ہوز کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر کر مر جائیں گے۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ نامی نشانی ہے۔ پہلے درمیان میں کچھ چھوٹی نشانیاں پڑھی ہیں اور اب بڑی نشانیوں میں سے نامی نشانی یہ ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا بھی قیامت کی علامت ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ان بڑی علامات میں سے ہے جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت کسی انسان کو اس کا ایمان لانا ہرگز فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان لایا ہوگا، اور اس دن میں ایمان کے قابل نہ کیے جانے کا یہ سبب ہے کہ مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا ایک بہت عظیم معاملہ ہوگا۔ اس زمانے کا ہر انسان اس علامت کو دیکھ لے گا، پھر یہ علامت ان کی عقلوں کو ختم کر دے گی اور دل اپنے خالق کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جائیں گے۔ پہلی آسمانی نشانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سب سے پہلی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب سے ہی نکلے گا۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایمان لانا قبول نہ ہوگا، کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج اپنی مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو لے، چنانچہ جب یہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو زمین پر بسنے والے سب ایمان لے آئیں گے، اور یہ وہی وقت ہوگا جس کا سورۃ انعام میں ذکر ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانے کا وقت کے بارے میں بھی حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ بے شک توبہ کا ایک دروازہ ہے، اس کے دونوں کواڑوں کے درمیان ایک چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے، صحیح جامع کی حدیث ہے۔ سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ تب تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ منقطع ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ علامات قیامت کی 10ویں نشانی جو ہے، ایک آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا، یہ آخری نشانی ہے۔ آگ کے بارے میں آتا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آگ شام کے ایک ملک یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر کی جگہ کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلسانا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مقصد ان کو حشر کی طرف ہانک کر لے جانا ہوگا۔ یہ رات اور دن ان کے ساتھ لازم ہوگی، یہ ان کے ساتھ رات گزارے گی اور ان کے ساتھ ہی کوچ کرے گی، اور اسی طرح ان کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ ان کو شام تک پہنچا دے گی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں وارد ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر مقام حضرموت کے سمندر سے آگ کا نکالنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب حضرموت جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے، کہ سمندر سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اس وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ملک شام کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی وہاں چلے جانا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک یہ کہ لوگ رغبت کرنے اور ڈرانے والے ہوں گے، دوسرا یہ کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 اور کسی پر 10 ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ باقی ماندہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے، آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی، نیز جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ یہاں تک قیامت کی نشانیاں یعنی علامات قیامت مکمل ہو گئی ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے قبول فرما لے، ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم یوم الحشر، قیامت کے دن کی سیریز شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔